عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. عن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے ہم پر یہ بہت بڑا احسان انعام فرمایا کہ ہماری ہدایت رہنمائی کے لیے نبیوں رسولوں کے سردار رہبر رہنما مقتدا و پیشوا امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم مجاہد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری خوبیاں بھی دیں اور باطنی خوبیاں بھی دیں۔ آپ صورت کے لحاظ سے اجمل تھے، سیرت کے لحاظ سے اکمل تھے، اخلاق کے لحاظ سے افضل تھے، حسب و نسب کے لحاظ سے اشرف تھے، بیان کے لحاظ سے افصاح تھے، پوری معزز مکرم مصفہ مطہر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آسمانوں کا مہمان بنایا۔ آپ کے اشارے سے جنت کے دروازے کھلنے، حمد کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی رسول آپ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا۔ آپ کے شہر جیسا کسی کا شہر نہیں، آپ کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اور آپ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں، اور آپ کی بات جیسی کسی کی بات۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا تھا کہ چودھویں کا چاند اپنی چمک دمک کے باوجود آپ کے چہرے کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چاند سے تشبیہ دینا بھلا یہ بھی کیا انصاف ہے، اس کے منہ پہ چھائیاں، محمد کا چہرہ صاف ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تشبیہ کس سے دوں، تشبیہ کس سے دوں، تیرے رخ انور کو خورشید زرد رنگ قمر داغدار۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا معطر اور معمر بنایا تھا کہ آپ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ جس گلی سے گزر جاتے لوگوں کو پتہ چلتا رہتا کہ یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزر کے گئے ہیں۔ کیوں؟ آپ کی خوشبو کی وجہ سے وہ گلی مہک رہی ہوتی تھی۔ جب آپ آرام فرماتے، چٹائی پر پسینہ مبارکہ کے قطرات گرتے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین آپ کے پسینہ کے قطرات اپنی خوشبو والی شیشیوں میں محفوظ کر لیتے۔ آپ پوچھتے ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے کہ جناب جب آپ کے پسینہ مبارکہ کے قطرات ہم اپنی خوشبو والی شیشی میں محفوظ کر لیں، اتنی بہترین خوشبو بن جاتی ہے جو دنیا کی کسی دکان میں دستیاب نہیں، اور ہمارے تصور خیال میں بڑے سے بڑے لیڈر رہنما کو پسینہ آئے، بو آئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے، خوشبو آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
آپ پر اپنا پاک کلام اتارا قرآن مجید، اور اس کی شرح، تفسیر، مطلب آپ کو سمجھایا۔ جب قرآن مجید کی صورتیں، آیات جبریل علیہ السلام پڑھتے، آپ جلدی جلدی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ۔ پیارے جلدی جلدی نہ پڑھا کریں۔ جب جبریل علیہ السلام ہماری طرف سے صورتیں اور آیات لے کے آتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں مجھے بھول نہ جائے، اس قرآن مجید کو آپ کے دل و دماغ میں بٹھانا یہ بھی ہمارا کام ہے، اور اس کا بیان اور اس کی تفسیر سمجھانا یہ بھی ہمارا کام۔ اس دنیا کی پشت پر اور نیلے آسمان کی چھت کے نیچے بہت بڑا معجزہ ہے کہ جبریل علیہ السلام صورتوں کی صورتیں پڑھ کے جاتے، آیات کی آیات پڑھ کے جاتے، اور پیچھے سے سارے کا سارا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا مطلب سمجھایا، آپ نے اپنے قول سے، فعل سے، عمل سے، تقریر سے، تائید سے قرآن کی تفسیر کی۔ آپ بولتے تھے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ عمل کرتے، قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی، آپ کسی کا کام دیکھ کے خاموش ہو جاتے، آپ کی خاموشی چپ بھی قرآن کی تفسیر ہو جاتی تھی۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال نہیں آیا، نہ ہے نہ آئے گا، جس کی چپ بھی قانون ہو، جس کی خاموشی بھی قانون ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے کہ آپ چپ کر جائیں، آپ کی چپ کو اللہ تعالیٰ قرآن کی تفسیر اور اسلام کا اصول بنا دیتے۔ پھر آپ کے شب و روز، گھڑیاں، لمحات، مہینے، سال اتنے پاکیزہ، مقدس، مطہر ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی سیرت کی قسم اٹھاتا ہے، لعمرک محمد تیری زندگی کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ رسول اللہ نے ہمیں دیا، اور یہ آپ کا مقام اور عظمت ہے۔ کیا قدر کی ہم نے اس کی، اور اللہ نے ان کا یہ مقام بخنایا کہ جب اسراء معراج کی رات بیت المقدس میں تمام انبیاء رسول علیہ السلام موجود تھے، جیسے اللہ کی شان کو منظور ہے ایسے تھے، وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے، تو پھر وہاں کیا مقام آپ کا ظاہر ہوتا ہے، آپ کی کیا عظمت سامنے آتی ہے۔ بیت المقدس دے وچ انبیاء دی جمع ہوئی سی مجلس جو مرضی خدا دی، لگیے شان محمد ہوڑ ہویدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپس دے اندر سوال ہویا پیدا، کیڑا انہاں وچوں امامت کراوے، اگے کھلو کے دو رکھتاں پڑھاوے۔ جدو جبریل نے سخن سن لیتا، باہوں پھڑ کے محمد نو اگے چکیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرض کیتی پیارے پیغمبر خدا دے، اے تیرا ہی حق کے دو رکھتاں پڑھا دے، اے ہو ہی نہیں سکتا جتھے تو ہمیں کوئی کھلو ہی نہیں سکتا۔ سارے نبیوں کی نبوتیں، سارے رسولوں کی رسالتیں کینسل، کتابیں منسوخ، ساری شریعتیں ختم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا، قرآن اور اس کی تفسیر حدیث لے کر قیامت تک۔ اب آپ کی یہ سیرت، آپ کا لایا ہوا دین، یہ مشعل راہ ہے، اور جو اللہ نے آپ پر کتاب اتاری اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو 2 دفعہ اتارا۔ ایک دفعہ قرآن مجید لوح محفوظ سے پہلے آسمان تک آیا، اور دوسری دفعہ پہلے آسمان سے تقریباً 23 برس میں آپ کے قلب اطہر دل مبارک پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے اتارا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ ان کے اعتراضات، باتیں ہر روز نئی ہوتی ہیں، ان کا جواب ہم نازل کرتے ہیں۔ اگر ایک ہی دفعہ قرآن مجید آ جاتا تو ان کی اعتراضات، سوالات کا جواب کیسے؟
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کی قرآن مجید کی پہلی وحی سورۃ العلق کی ابتدائی آیات ہیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یہاں سے ابتدا ہے، پڑھیے، کھائیے، پیجیے، آئیے جائیے، ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ یہ اس لیے بیان کیا کہ انسان اپنی اصلیت پیدائش کے لحاظ سے دوسرے جانداروں کی طرح گوشت کا ایک لوتھڑا ہے کہ جمع ہوا خون ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اس کا مقام بنے گا قرآن اور حدیث سے تعلق جوڑ کر، وحی سے تعلق جوڑ کر اس کا مقام بنے گا۔ اگر یہ قرآن سے، وحی سے، قرآن حدیث سے یہ اپنا تعلق نہیں جوڑتا تو جیسے دوسرے جانور جاندار ہیں، یہ بھی اپنی اصلیت کے لحاظ سے ایک جاندار ہے اور جانور ہے، اس کا کوئی مقام نہیں۔ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ علم حاصل کرنے کے دو ذریعے ہیں، ایک پڑھنا، ایک لکھنا۔ پہلی وحی کے اندر پڑھنے اور لکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کر کے شعور کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی، تحقیق کی دعوت دی اور بات کو سمجھنے کی دعوت دی۔ یہ نہیں جیسے آج کل لوگوں نے کہا 6 ڈگریاں دین میں بدھو ہیں، اور جو کچھ نہیں یہاں کو لگا ہے، تو بھی ٹھیک میں بھی ٹھیک، کیوں میں بھی ٹھیک تو بھی ٹھیک۔ اور گلے نہیں پڑھنا ہوتا، کسی کے گلے نہیں پڑھنا ہوتا، کسی کی بے عزتی نہیں کرنی ہوتی، لیکن رات کو رات کہنا ہے، دن کو دن کہنا ہے، صحیح کو صحیح کہنا ہے، غلط کو غلط کہنا ہے، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے۔ بغلولوں کا دین ہے، سب ٹھیک ہے، رات بھی ٹھیک ہے، دن بھی ٹھیک ہے، جھوٹ بھی ٹھیک ہے، سچ بھی ٹھیک ہے۔ یہ تو غلط بات ہے۔ پہلی وحی کے اندر شعور، غور و فکر، تحقیق کی دعوت دی گئی، اور آخری وحی واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، ڈرو اس دن سے جس دن کہ تم رب کے سامنے پیش ہوگے اور تمہیں اپنی جوانی مال کمانے خرچ کرنے کا حساب دینا ہوگا۔ قرآن مجید میں سب سے افضل سورت سورہ فاتحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ما انزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها، اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سورہ فاتحہ جیسی کوئی سورت نہ تورات میں اتری تھی، نہ انجیل میں اتری، نہ زبور میں اتری، نہ خود قرآن میں اس سورت جیسی کوئی اور سورت۔ قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں۔ یہ قرآن عظیم بار بار پڑھنے کا مطلب یہ ہے نماز کی ایک ایک رکعت میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ نماز امام کی ہو، مقتدی کی ہو، اکیلے کی ہو، مسافر مقیم بیمار تندرست کی ہو، نماز نفل فرض عید استسقاء جنازہ، کوئی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمائی، اس کے اندر ہدایت کی دعا کی گئی ہے کہ جب انسان وضو کر کے ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے خشوع خضوع کے ساتھ، یا اللہ کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، اللہ کی حمد ثنا کبریائی بیان کرنے کے بعد اللہ سے ہدایت مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھی راہ دکھا، اس پر چلا، اس پر خاتمہ فرما۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے میرے بندے، اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری بدیاں جب مجھ سے میری حمد ثنا تعریف کر کے ہدایت کی بھیک مانگیں گے نماز کی ایک ایک رکعت میں، تو کبھی تو وہ بے پرواہ مولا خیر ڈال ہی دے گا۔ یہ وجہ ہے سورہ فاتحہ فرض ہونے کی نماز کے ایک ایک رکعت میں، اس لیے اس کو کہا یہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یہی قرآن عظیم ہے کیونکہ اس کے اندر ہدایت کی بھیک مانگی گئی۔ اور قرآن مجید پڑھنا اس کا بھی ثواب ہے، سیکھنا اس کا معنی مفہوم اس کا بھی بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی،
پھر فرمایا الف لام میم، جو پڑھے گا اس کو 30 نیکیاں، الف کی 10، لام کی 10، میم کی 10۔ اور پھر اگر کوئی اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور قرآن اس کی زبان پر نہیں چڑھتا تو اللہ نے فرمایا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے اس بندے میری بندی کو خوشخبری دے دو، جو اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اس کی زبان پر نہیں چڑھتا، میں مولا دگنا ثواب دوں گا، اور اگر پڑھتے پڑھتے مر گیا شہادت کا ثواب ملے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب عقبہ روایت کرتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے میرے ساتھیو، تم میں سے کوئی آدمی یہ خواہش کرتا ہے کہ میں سامنے والے میدان میں جاؤں بغیر کسی کا دل دکھانے کے، بغیر محنت مشقت کے، 2 سرخ رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن جاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کی کہ جناب ہم میں سے ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے میدان میں جائے بغیر کسی کو تکلیف دینے کے، بغیر محنت مشقت کے 2 سرخ رنگ اونٹنیوں کا مالک بن جائے۔ سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین، رہبر رہنما، مقتدی و پیشوا، امام اعظم قائد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 پیارے ہونٹوں، میٹھی زبان سے، موتیوں سے قیمتی، پہاڑوں سے ٹھوس یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی 2 ایتیں سیکھ لینا، سمجھ لینا، یہ ایسا ہی ہے جیسے انسان 2 سرخ رنگ کی اونٹنیوں کا مالک بن گیا۔ 3 ایتیں تو 3 اونٹنیاں، 4 ایتیں تو 4 اونٹنیاں، 5 ایتیں تو 5 اونٹنیاں۔ یہ فتنوں کا دور ہے، اندرونی فتنے، بیرونی فتنے، برادری کے فتنے، سیاسی فتنے، معاشی فتنے، معاشرتی فتنے، فتنے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب ان فتنوں سے بچا کر اپنا پاک کلام قرآن مجید پڑھنے اور اس کی شرح تفسیر حدیث سنت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ان کی دعوت دینے کی توفیق دے، اور ان کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی عظمت میں بہت ساری خصوصیات۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت تو یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس قرآن نصیحت کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ سب سے پہلے لوح محفوظ میں تھی، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں تھا، اور وہاں سے لے کے آیا جبریل علیہ السلام جو فرشتوں کا سردار ہے۔ اس کو اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو 600 پر تھے، اور اس نے زمین سے لے کر آسمان تک سارے کنارے کو ڈھانپ رکھا تھا۔ وہ فرشتہ اس کتاب کو لے کے آیا، اور اس کی 2 بڑی خوبیاں ہیں، قوی امین، طاقت والا، قوت بڑی ہے۔ یہ نہیں کہ اس سے قرآن کسی نے چھین لیا ہو، اور امین ہے، امان انداز، یہ نہیں کہ آنا تھا کسی اور کے پاس اور آ گیا کسی اور کے پاس۔ پھر یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرایا، جیسے ابھی آپ نے سنا۔ اللہ نے نظام ہی ایسا بنا دیا کہ رسول سب سنتے جائیں گے اور ان کو قرآن مجید یاد ہوتا جائے گا۔ اور پھر اس امی قوم میں، عرب میں، جہاں لکھنے پڑھنے والوں کی تعداد زیادہ نہیں تھی، زیادہ تعداد نہیں تھی لکھنے میں، وہاں بھی اللہ نے 40 کاتب دے دیے، مختلف وقتوں میں 40 کاتب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جن میں نمایاں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ نمایاں کاتبین تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قرآن مجید کی آیات آتی، جب وہی ختم ہوتی، آپ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھتے، کوئی نہ کوئی کاتب موجود ہوتا، آپ اس کو بلاتے، پتھر کی سلوں پر، چمڑے پر اور درخت کے بڑے چوڑے پتوں پر وہ آیات لکھوا دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، سارے کا سارا قرآن لکھا ہوا بھی موجود تھا، اور بے شمار سینوں میں، مردوں عورتوں میں قرآن محفوظ تھا اور ان کو یاد تھا۔ پہلی کتابیں صرف زبانوں پہ پڑھی گئیں، مصاحف میں لکھی گئیں، قرآن زبان پہ پڑھا بھی گیا، مصاحف میں لکھا بھی گیا، لیکن تیسری بات قرآن کی یہ ہے جو پہلی کتابوں میں نہیں تھی، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، آیات ہیں واضح اہل علم حفاظ کے سینوں میں۔ ابھی آپ نے بچہ دیکھا کیا عمر ہے اس کی، اور 30 پارے اس کو یاد ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کر دی. اتنی کوئی کتاب نہیں جو اس طرح حفظ ہو اور وہ یاد کی جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی حفاظت کا یہ بھی انتظام کیا کہ اس قرآن مجید کی زبان عربی اللہ نے اس کو محفوظ کیا. دنیا میں تورات کی زبان مٹ گئی، عبرانی انجیل کی زبان مٹ گئی، زبور کی زبان مٹ گئی، لیکن قرآن کی زبان عربی موجود ہے. 22 ملکوں کی سرکاری زبان ہے، بین الاقوامی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، اور آدھی فرلانگ تک لائبریریاں دنیا میں موجود ہیں جن میں علوم، جغرافیہ، سائنس، طبقات الارض اور تاریخ، حیات الحیوان، عربی کے علوم جو ہے اسلامی وہ تو ہیں ہی ہیں، دوسرے علوم میں بھی کتابیں جو لکھی گئی ہیں زبان ان کی عربی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا یہ انتظام کیا کہ تورات کا دنیا میں ایک بھی حافظ نہیں ہے، انجیل کا ایک بھی حافظ نہیں ہے، زبور کا ایک بھی حافظ نہیں ہے، اور قرآن مجید کے دنیا کے اندر ہزاروں لاکھوں حفاظ موجود ہیں. یہ قرآن مجید کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا، اپنے ذمہ لی بات کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. ہارون رشید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا خلیفہ گزرا رحمت اللہ علیہ. بغداد کے اندر بغداد کی رونقیں اللہ تعالیٰ لٹائے. اس نے ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک یہودی کاتب تھا. ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً ماشاءاللہ. محترم پروفیسر ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تشریف لائے ہیں. ابھی ان کا ماشاءاللہ خطاب ہوگا، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے تمہید باندھ رہا ہوں. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ نے اس کو دعوت دی کہ تم اسلام کو قبول کرو. اچھا کرتا ہوں کہتے رہے. کچھ عرصے کے بعد وہ ملا تو وہ مسلمان ہو چکا تھا. تو کہا بھی کیسے مسلمان ہوئے؟ کہتے ہیں میں کاتب، تمہیں پتہ ہے تو میں نے تورات کے نسخے لکھ کے یہودیوں میں پھیلا دیے، اور پہلے ان میں نے اپنا اعتبار بنایا، جو چیزیں یہودیوں کے نزدیک نیکی شمار ہوتی ہیں میں نے وہ کی، اور میں نے وہ نسخے پھیلا دیے تو سب نے میرے ہاتھ چومے، اور کیا بات ہے، کتنی اچھی کتابت ہے. پھر میں نے عیسائیت اختیار کی اور ان میں اپنا اعتماد بنا کے تو میں نے انجیل کے کئی نسخے لکھ کے اچھے خط میں وہ میں نے پھیلا دیا. تو چل گئے کام. پھر میں مسلمان ہوا تو مسلمانوں کے ہاں جو نیکی کے ظاہر ہیں وہ میں نے اختیار کیے. اس کے بعد میں نے قرآن کے کئی نسخے تیار کر کے مسلمانوں میں پھیلائے، اور میں گیا تو بس پھر وہ مجھے تلاش کرتے پھرتے تھے لاٹھیاں لے کے کہ وہ کہاں گیا، کیونکہ قرآن مجید کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری دی. نے دیکھا کہ اس نے سب یہ تبدیلی کی ہے. تو یہ قرآن مجید کی پہلی خصوصیت جو ہے وہ یہ محفوظ ہونا. اور قرآن مجید کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معجزہ بنایا. پہلے نبی رسول چلے گئے، ان کے معجزات بھی چلے گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، آپ کو دوسرے معجزات بھی ملے اسی کے میں، مثلا چاند اور ٹکڑے ہونا اور اسی طرح آپ کی انگلیوں سے پانی نکلنا، لیکن آپ کا بڑا معجزہ یہ قرآن مجید ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں اس وقت کے حالات کے مطابق اپنے نبی رسول کو معجزہ دیا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا بڑا چرچا اور زور تھا. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے دیے جس میں جادو کا توڑ تھا، کیونکہ جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی. سحر اعین الناس، وہ لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ڈال کے جادوگر جو ہے اس طرح شبدہ دکھاتا ہے، لیکن معجزہ میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی حقیقی اژدہا بن گئی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں یونانی اطباء نے دنیا میں تہلکہ مچا رکھا تھا. اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزات دیے، پھلبیری کو ہاتھ پھیرتے، اندھے کو ہاتھ پھیرتے وہ ٹھیک ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فصاحت بلاغت کے بڑے چرچے تھے. ہر قبیلے نے ایک خطیب اور ایک شاعر رکھا ہوا تھا، حتیٰ کہ حج کے میدان میں بھی حج سے فارغ ہو کر وہ آپس میں فصاحت و بلاغت کا مقابلہ کرتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آپ کو یہ معجزہ عطا فرمایا جس کے آگے عربا بڑے بڑے فصحاء بلاغاء گنگے ہو گئے، عاجز ہو گئے
کہ محمد الرسول اعظم جب پڑھتے تھے امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی الف با تا تھا جیم ہا خا سے بنا ہوا کلام پیش کرتے تھے تو بڑے بڑے عربا محمد رسول اعظم کا حیرت سے منہ دیکھتے تھے کہ یہ بول کہاں سے رہا ہے. اور پھر وہ ولید کا واقعہ میں تفصیل میں نہیں جاتا کہ یہ سارے لوگ کوشش کے باوجود قرآن مجید کا مقابلہ نہ کر سکے اور اللہ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم یہ کہتے ہو سمجھتے ہو کہ محمد خود بناتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام نہیں ہے تو پھر یہ گھوڑا اور یہ گھوڑے کا میدان الف با تا تھا جیم ہا خا انہی سے بنا ہوا کلام محمد پیش کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم بھی ان حروف کو جانتے ہو تو پھر آؤ ایک صورت بنا لاؤ اس قرآن جیسی. اگر تم نہیں بنا سکتے سارے اکٹھے ہو کر تو اکیلا محمد کیسے بنا لیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. ایک خصوصیت اور بیان کر کے پھر اپنا بیان ختم کرتا ہوں کیونکہ محترم ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتاب انقلاب بنایا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما یدعو بآخرین. اللہ اس قرآن کے ذریعے اس کی تفسیر حدیث اس کے ذریعے اللہ کئی قوموں کو بلند کرتا ہے اور کئی قوموں کو گراتا ہے. جو اس کو تھام لیتے ہیں اس کی تعلیمات کو اس کے احکام کو شریعت کو تو لوگوں کے اندر لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بلند کرتا ہے. اللہ کے ہاں بھی وہ بلند ہے اور جو اس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اس کو اور اس کی تعلیمات کو گرانا چاہتے ہیں ختم کرنا چاہتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے. یہ کتاب انقلاب ہے. یہ قرآن مجید آیا عرب کے لوگ عرب کا معاشرہ کیسے تھا. ہر کلومیٹر پر ایک مشکل کشا ہر جگہ انہوں نے جھکنے کی جگہ نظر نیاز چڑھاوے کی جگہ بنائی ہوئی تھی. لیکن جب قرآن مجید اور اس کی تفسیر کو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنایا تو پھر وہ دنیا کے موحد بن گئے کہ پھر ان کے سر کٹ سکتے تھے لیکن کسی کے آگے جھک نہیں سکتے تھے. قرآن مجید نے ان کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا جو رسم و رواج باپ دادا کی باتیں ان کو دین بنائے ہوئے تھے. سوسائٹی کے تقاضے یہی ان کے لیے جو ہے دستور تھا. قرآن مجید اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں یہ انقلاب پیدا کیا کہ باپ دادا کی بات برادری کے رسم و رواج سوسائٹی کے تقاضے من خواہش کی باتیں اور قول فتوے نظام دستور سب قربان کر دیے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر. قرآن مجید میں نے ان میں یہ انقلاب پیدا کیا کہ جو لوگ قتل و غارت کا بازار گرم کیے ہوئے تھے قتل کرنا اور چونٹی کو مسلنا برابر سمجھتے تھے آج جاتے ہوئے کسی کی پاؤں کی ٹھوکر لگ جاتی ہے تو اس کا دامن پکڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ یار مجھے یہاں معاف کر دے میں اگلے پل پر حساب نہیں دے سکتا. قرآن مجید نے ان کے اندر یہ انقلاب پیدا کیا جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے. قرآن نے ان میں یہ انقلاب پیدا کیا کہ آج دشمن کی بیٹی کی حفاظت بھی جان کی بازی لگا کے کرتے جن کو دنیا میں کوئی رہن سہن کا ڈھنگ نہیں تھا اور پوری دنیا کے اندر ان کو اجڑ اور واشی سمجھا جاتا تھا. قرآن اور اس کی تفسیر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنایا تو دنیا کے اندر رومیوں کی تہذیب ایرانیوں یونانیوں کی ساری تہذیبوں کو ملیا میٹ کر کے پھر پوری دنیا کے اندر محمدی تہذیب و ثقافت کے انہوں نے جھنڈے لہرا دیے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر دنیا منہ میں انگلیاں لے کے حیران ہو کے کہنے لگی بات کیا تھی نہ روم ایران سے دبے مچد بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا وہ بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث پڑھنے پڑھانے سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اس کی دعوت دینے کی توفیق دے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور پھر اس کی راہ میں جہاد کرنے کی توفیق دے. اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم انصر الجہاد والمجاہدین اللہم نجی اخواننا من السجون اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.